لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ہر مسلمان کے گھر کی زینت ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس قرآن کا تقدس موجود ہے۔ کتنے ہی فیصلوں میں اگر مخالف فریق قرآن پاک کی قسم اٹھا لے، ہاتھ میں پکڑ لے کہ میں اس پر حلف دیتا ہوں، تو لوگ صلح کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت اللہ کا کلام ہے۔ یہ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 46 ہے، پارہ نمبر 7 ہے، سورت نمبر 6 ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، کہ اگر اللہ تعالی تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت بالکل لے لے، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ تین باتیں اس آیت کریمہ میں ہیں کہ ان اخذ اللہ سمعکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بہرا کر دے، ڈورا کر دے، سننے کے قابل نہ رکھے، اور تمہاری بینائی بھی ختم کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور سننا بھی کمزور ہو جاتا ہے، کہ بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ کئی بچے مادرزاد نابینا پیدا ہو جاتے ہیں، کئیوں کی
بینائی کمزور ہوتی ہے جوانی کے اندر ہی، 40 سال کے بعد تو اینک لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں بالکل اندھا کر دوں اور بہرا کر دوں، تمہاری آنکھیں بھی ختم کر دوں۔ وہ ایک شخص ایک علاقے میں ٹیوب ویل چلا رہا تھا، یہ سچا واقعہ۔ اس علاقے میں ہم نے مرکز، مسجد، مدرسے بنائے ہوئے ہیں۔ نوجوان آدمی تھا، وہ جو ہتھی اس کے اندر پھنسا کر اسے چکر دیتے ہیں، جب چکر چڑھے نا اس نے نکالی تو صحیح طرح نکل نہ سکی، اس کی پیشانی پر وہ لگی اور موقع پر دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ وہ ہمارے پاس اسلام آباد بھی بلایا علاج کے لیے شفا ہسپتال میں، لیکن ڈاکٹروں نے کہا بالکل نابینا ہو گیا، نہیں ٹھیک ہو سکتا، جواب دے دی۔ یہی بات رب نے کہی نَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اگر میں تمہارے دلوں پر مہر لگا دوں اور تمہیں نابینا کر دوں اور بہرا کر دوں۔ دلوں پر مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ قرآن گھر میں موجود ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کل ہی ایک میں ڈاکٹر تھی، اس کو مریض، میں اسے چیک کر رہا تھا، اس نے کہا مجھے 3 سال ہو گئے ہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، دل ہی نہیں کرتا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، قرآن گھر میں موجود ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ مسجد دروازے پر ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ رمضان المبارک آ گئی ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو اس کو روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، 2 معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقیقت میں نابینا کر دے، کن کہے گا فیکون، بہرا ہو جائے گا۔ اور دوسرا کہ آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں اور دل بھی صحیح چل رہا، لیکن نہ اس آنکھ سے قرآن کو پڑھتا ہے نہ اس کان سے قرآن کو سنتا۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا۔ تو پھر ایک بات تو بتلاؤ، اگر یہ سارا کچھ ہو جائے، تینوں چیز، نابینا بھی، بہرا بھی اور دل بھی کالا کر دے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی یاتیکم بھی، جو آنکھیں بھی ٹھیک کر دے اور کان بھی ٹھیک کر دے اور دل کو بھی ٹھیک کر دے؟ دیکھو سادہ سا سوال، میری کوشش ہوتی ہے، ساری زندگی میری گزر گئی کہ لوگوں کے عقائد کو میں درست کروں، عقیدہ درست ہو کہ جیسا رب طاقتور ہے کائنات کے اندر کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا، فرمایا کوئی ہے یاتیکم بھی، جو اس تینوں چیزوں کو ٹھیک کر دے، پھیر دے، تمہیں واپس لا کر دے دے کہ فلاں قبر پر جاؤ اور وہاں پر کوئی نذرانہ چڑھاؤ، وہ تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دے گا، یا فلاں عرس پر جاؤ اور وہاں چڑھاوا چڑھاؤ اور وہ تمہارا درست کر دے گا۔ فرمایا اللہ کریم نے انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو کیسے اللہ تعالی پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتا ہے، پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اللہ کریم نے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، آپ کہہ دیجئے، ذرا بتلاؤ تو صحیح، اگر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، ان اتاکم عذاب اللہ
بغتتن، اچانک اللہ تعالی قیامت قائم کر دے، اچانک اللہ فالج زدہ کر دے، اچانک اللہ اس دھڑکتے ہوئے دل کو بند کر دے، وہ بادشاہ ہے نا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، نوجوان میں پڑھتا تھا کالج میں، ایک ڈاکٹر گراؤنڈ میں بہاولپور میں چکر لگا رہا تھا، صبح صبح سیر کر رہا، دوڑ رہا آہستہ آہستہ، نوجوان صبح صبح سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اسی گراؤنڈ میں اس کا دل بند ہوا اور موقع پر فوت ہو گئے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً، اچانک صحیح جا رہے ہیں، گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا، پوری فیملی ہو گئی، جتنے اولاد بیوی بچے سب تھا، نسل ہی ختم کر دی رب نے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغتتاً، بے خبری میں، بے خبری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کو آپ سو رہے ہیں، رات کو ہم آرام کر رہے ہیں، رات ہوئی سب سوئے پڑے ہیں، اللہ نے زمین کو ہلایا، زلزلہ آیا، ساروں کو موت دے دی۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً، بے خبری اور جہرتاً، دن، خبرداری دن کے وقت۔ 2005 میں 8 اکتوبر کو صبح 8 بجے اللہ نے مظفر آباد کے علاقے میں پہاڑوں کو ہلایا، سینکڑوں لوگ لمحے کے اندر ہی نیلم دریا کے اندر گر کر موت کی وادی میں چلے، ہزاروں مر گئے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، تو کہا کیا سوائے ظالموں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ ظالم کے ساتھ نیک بھی پس جاتے، بد کے ساتھ نیک بھی۔ جب زلزلہ آتا ہے، چھت گرتی ہے، نمازی بھی مر جاتا ہے، بے نماز بھی مر جاتا ہے، نیک کو بھی موت آ جاتی ہے، بد کو بھی موت آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے قرآن مقدس میں، سوچو تو صحیح، وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے۔ 3 نمبر آیت، قل کہہ دیجئے، ارائیتم، ذرا دیکھو تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی اس رات کو اتنا لمبا کر دے کہ صبح ہی نہ ہو، قیامت تک۔ چیلنج سنیے گا، اس بادشاہ نے چیلنج کیا۔ ان کو اٹھاؤ دو ذرا، چودھری صاحب سونا نہیں، ہاتھ چھوڑ دو، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھو۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ، انہیں کہو، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، انہیں کہو، ذرا دیکھو تو صحیح، بتلاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو اتنا لمبا کر دے کہ قیامت آ جائے، قیامت آ جائے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء، اگر اللہ رات کو اتنا لمبا کر دے تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ، کوئی معبود ہے جو اس رات کو ختم کر کے روشنی لے آئے؟ سوچ لو کتنے بزرگ ہیں۔ قبرستان آپ کے گاؤں میں بھی ہوگا، ہمارے شہر اسلام آباد میں بھی ہے، کوئی مقبرہ آپ کے گاؤں میں قریب بھی ہوگا، کسی بزرگ کا دربار بھی ہوگا۔ اگر اللہ دن کو ہی لے جائے اور رات ہی کر دے تو کوئی ہے من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اٹھائیے گا ان کو بھی، چوری صاحب چھڑ دے آتا، اینج نہیں، جمعہ پڑھنا آئے ہو نا۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون، کوئی ہے
جو رات کو دن میں تبدیل کر دے. من الہ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی, وہ میرے اسلام آباد کا کوئی بزرگ ہو, آپ کے فیصل آباد کا کوئی بزرگ ہو, کوئی پرانوں میں سے ہو, کوئی زندوں میں سے ہو, کوئی فوت شدہ میں سے ہو, کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اگر اللہ رات ہی رات کر دے تو میرا بزرگ اس رات کو دن میں تبدیل کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو. افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اچھا یہ تو رات کی بات تھی. قل, اے پیغمبر کہہ دیجئے, ارائیتم, یہ بھی بتا دو, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے, رات ہی نہ آئے, دن ہی دن رکھے, من الہ غیر اللہ, تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے, کوئی معبود ہے, کوئی بزرگ ولی علی نبی, کوئی درویش, کوئی مجذوب, کوئی سائیں, کوئی ہے جو یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, کہ وہ رات کو لے آئے اور تم سکون سے سو سکو. دیکھو کتنا بڑا چیلنج. گھر جائیے گا, یہ 20واں پارہ ہے, سورۃ القصص ہے, آیت نمبر 71 اور 72 ہے. گھر جا کر جو آپ کے گھر میں قرآن ترجمے والا موجود ہے اس میں اس کا ترجمہ پڑھیے گا, اور پھر دیکھیے گا کہ سید نے کہیں غلط ترجمہ تو نہیں کر دیا, وہابیوں والا ترجمہ تو نہیں کر دیا. اللہ کی قسم میری بڑی خواہش ہے, بڑی خواہش ہے کہ اللہ ایک ایک مسلمان کو اپنا بنا لے, ایک ایک مسلمان کو. وہ مسلمان سنی ہے, وہابی ہے, کسی فرقے سے ہے, اسے یہ خبر ہو کہ سب سے زیادہ طاقتوں والا صرف اللہ کی ذات. وہ رات کو لے آئے, وہ دن کو لے آئے, قیامت تک دن ہی دن کر دے. کوئی بندہ بلیل تسکنون فیہ, پھر رات نہیں لا سکتا کہ ہم سکون اختیار کر سکیں. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ رات بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے جن کو رات کو نیند نہیں آتی, بیمار ہے, بزرگ ہے یا جوان ہے, نیند کی بیماری ہے, ساری رات وہ کروٹیں لیتا رہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ صبح کب ہوگی, یا اللہ صبح کب ہوگی. دیکھتا ہے بیوی سوئی ہوئی ہے, بچے سو رہے ہیں, والدین آرام کر رہے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ مجھے بھی نیند دے دے. اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے. اگر اللہ ہر بندے کے لیے رات کو سونے کے لیے الگ الگ وقت مقرر کر دیتا کہ یہ دن میں سوئیں گے جمعے میں, یہ عصر پہ سوئیں گے, یہ مغرب پر سوئے گا, یہ عشاء کے بعد سوئے گا, تو دنیا کا نظام چل سکتا ہی نہیں. کیوں؟ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں, ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں. مجھے ضرورت ہے بازار میں خریداری کی, آپ کو ضرورت ہے بیچنے کی, مجھے ضرورت ہے فصل کی کٹائی کی, آپ کو ضرورت ہے گندم اٹھانے کی. اگر کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے, وقت الگ الگ ہوں تو زندگی کا نظام چل سکتا نہیں. اس لیے رب نے رات بنائی کہ اب رات ہو گئی ہے, سب سو جاؤ, اور جب فجر ہوگی سب سے پہلے اٹھ کر میرے سامنے جھک کر دن کے لیے اپنا فضل تلاش کرنا, اور سارے دن کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہنا. اس لیے رب نے یہ رات اور دن کو بنایا. اور اگر یہ نظام ختم کر دے تو پھر دنیا کا نظام چل سکتا نہیں. فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ, اس کی دلیل بھی یہ ہے, جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے اپنے فضل و کرم سے رات کو بھی بنایا, دن کو بھی بنایا, تاکہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ,
رات کو تم آرام کرو اور دن میں والی تبتغوا من فضلی اپنی روزی کو تلاش کر کے اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، آج میں نے گندم کی کٹائی کر لی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، آج ڈھیری اٹھا کر میں گھر لے آیا ہوں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے نیچے تھے اور ڈھیری کے وقت اس انتظار میں تھے کہ شاید کلو دانہ یہ مجھے فقیر کو بھی دے دے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کریں۔ اب اللہ نے یہ 3-4 باتیں جو بتلائی ہیں چیلنج کے طور پر، اب اللہ نے سوال کیا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں اللہ پکار کر فرمائے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، نادا ینادی، اونچی آواز کے اندر ساری دنیا موجود ہوگی، سارے بزرگ، سارے اولیاء، سارے شہداء اور سارے اتقیاء سب جمع ہوں گے حشر کے میدان میں کہ مالک بادشاہ رب کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، وہ کہاں ہے جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا۔ دیکھو قرآن ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہو، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ انہیں پکارے گا، کیا کہے گا؟ فَيَقُول، کہے گا اینا، کہاں ہے؟ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ، شرکا شریک، الذین، وہ جو، کنتم تھے تم، تزعمون، یہ زوم تھا تمہارا کہ یہ ہمیں یہ پیر اور فقیر رب کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ، جنہیں تم میرا شریک کرتے تھے، میرا ساتھی بنا دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے اور ہماری سنتا نہیں، ہم ہیں گناہگار۔ اور بات بھی بڑی خوبصورت ہوتا کہ ہم ہیں گناہگار اور یہ ہیں نیک، ہماری رب سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ سادہ سا اصول ہے۔ دیکھو جی، سید ہے، آل رسول ہے، آل علی ہے، نیک آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ان کی نہیں موڑتا۔ میں اس پر صرف ایک دلیل دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ کہنا کہ ہماری سنتا نہیں، یہ بالکل غلط، بالکل غلط۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات، ہفتے میں ایک دن نہیں، ہر رات تہجد کے وقت اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پھر اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے خود ہی آ گیا۔ اب کوئی ہے جو مانگے، میں تو مانگتا ہی نہیں، میں تو اس بزرگ سے جا کر کہہ رہا ہوں تو میرے لیے مانگ، تو میرے لیے مانگ۔ اور اللہ کہتا ہے میں آ گیا ہوں، مانگ، کہتا ہے میں تو نہیں مانگتا، میں تو نہیں مانگتا۔ اور عقل دیکھیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، دیکھیے گا اللہ زندہ ہے، حی و قیوم ہے۔ ہر مسجد میں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، آگے کیا ہے؟ الحی، حی کا معنی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور جو مانگ رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کی آنکھیں بند ہو، کھول دو ہاتھ۔ الحی، وہ زندہ ہے، اور جو مانگنے والا ہے، جس کو دینا ہے رب نے، وہ بھی زندہ ہے۔ زندہ رب اس اپنے بندے زندہ سے کہتا ہے مانگ، یہ کہتے ہیں نہیں میں تو مردے سے مانگوں گا جا کر۔ اس کی ڈائریکٹ وہ نہیں سنتا۔ اور یہ قبر کے اندر جو بند ہے، جسے فوت ہونے کی وجہ سے قبر میں بند کر دیا گیا، دفن کر دیا،
مدفون ہو گئے ہیں وہ بزرگ، یہ جا کر زندہ اس سے کہتا ہے تو میرے لیے مانگ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے پوچھئے، فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے۔ وہ گواہ کون ہے؟ ہر امت کا پیغمبر۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے پیغمبر کو الگ کر لیا جائے گا، الگ ہو جائیں، اور پھر ہاتھو برہانکم، امت سے کہا جائے گا جو زندہ رب کو چھوڑ کر قبر والے سے مانگتے تھے، لاؤ دلیلیں پیش کرو، لاؤ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو۔ میرے پیغمبر نے تو توحید کی دعوت دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اب تم نے اس توحید کو نہ مانا۔ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کہتے قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی سے مانگو۔ وہ جو پتھروں کے انہوں نے بزرگ بنائے ہوئے تھے، پتھر تراش تراش کر، لیکن جو شکل بناتے تھے نا وہ اپنے فوت شدہ بزرگ کی بناتے تھے۔ یہ یاد رکھیں، خالی پتھر نہیں تھے، خالی شکلیں نہیں تھیں، وہ جو شکل تراشتے تھے وہ اپنے فوت شدہ نیک مسلمان بزرگ کی شکل تراش کر یہ سمجھتے تھے کہ وہ بزرگ کی روح اس پتھر میں آ جاتی ہے، پھر ہماری درخواست سن لیتی ہے اور پھر درخواست اس تک پہنچا دیتی ہے۔ رب نے فرمایا دلیلیں پیش کرو، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ، تم میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، ان پتھروں کی مکہ کے لوگ عبادت کرتے تھے، اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان بزرگوں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، نظر و نیاز غیر اللہ کی نام کی چڑھاتے ہیں۔ یہ عبادت ہے ساری چیزیں، اور دھرتی پر عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ کس کی عبادت ہوگی؟ صرف اللہ کی۔ فرمایا دلیلیں پیش کرو، یہ اس وقت جان لیں گے فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقِّ، کہ حق، توحید، عقیدہ اور ایمان للہ، وہ تو اللہ کے لیے تھا اور ہم اس پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقِّ للہ، اللہ کی طرف سے ہے، کوئی جواب نہ دے سکیں گے، ساکت کھڑے ہو جائیں گے چپ کر کے، جواب ہی کوئی نہیں۔ اب علم ہو گیا ہے کہ سارے بزرگ اور سارے لوگ، نیک بھی اور بد بھی، سب اللہ کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ ہماری تو وہ وہاں سن لیتے تھے دنیا میں، اور یہاں سننے کے لیے حشر کے میدان میں تیار نہیں۔ دیکھیے، میں پھر درخواست کروں گا اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھی، ترجمے کے ساتھ، جس نے بھی ترجمہ کیا ترجمے کے ساتھ پڑھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہ قرآن ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے بھاگ جائے، حتیٰ کہ باپ اولاد سے بھاگ جائے گا، بیوی خامی سے بھاگ جائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں پہلے بھائی ایسے اکٹھے ہوتے، جتنے بھی بھائی بہن اکٹھے ہوتے، اور جب شادی ہوتی ہے پھر ایسے بکھر جاتے، اپنے اپنے مکان، ابا جی کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر چچا، بچے کا چچا، میرے بیٹے کو میرا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی ڈنڈا اٹھا کر اس کی صفائی کرے تو یہ سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا۔ میرے بیٹے کیوں مارا؟ اس کو جگائیے،
سرکار جا کے بیٹھا، میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ میری زمین میں ہل کیسے چلایا؟ ونڈ ہو گیا ہے، تیرا قلعہ ادھر ہے، یہ میری زمین ہے، میرے بچوں کا رزق ہے۔ سگا بھائی دوسرے بھائی کے خلاف دنیا میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو حشر کا میدان ہے۔ رب نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ساری برادری ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے گی ساری۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کم ہوگی ایک آدمی کی، رب کہے گا جا نیکی ایک لے آ، تجھے میں جنت دے دیتا ہوں۔ وہ بیٹا ہے تو باپ کے پاس جائے گا، باپ ہے تو بیٹے کے پاس جائے گا، بیوی ہے تو خامن کے پاس جائے گی، بہن ہے تو بھائی کے پاس جائے گی۔ دوسرا کوئی بھی رشتہ دار صاف کہہ دے گا آج تو مجھے خود ضرورت ہے، میں تجھے ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے رب کریم نے فرمایا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ جو وہ گھڑتے تھے نا کہانیاں، سب کچھ گم ہو گئے۔ یہ قرآن کا درجہ وَضَلَّ عَنْهُمْ، کھو گیا ہے ان سے، ماں جو کانو تھے وہ یفترون، گھڑتے۔ کیا گھڑتے تھے؟ بابا جی روز رات کو آ جاتے، روز آ جاتے۔ اب وہ میں ایک بغدادی ہے مولوی، اس کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہنے لگا اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ خدا کی خدائی یعنی ساری کائنات، لوح محفوظ، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سارا خلا پیر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں اس طریقے سے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ یہ اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی بات، یہ کون ہے؟ یہ تو عبد القادر ہے، اور وہ کون ہے؟ قادر ہے۔ یہ تو بندہ ہے اس کا۔ اور تاریخ میں لکھے عبد القادر سید بیت اللہ میں گئے، اس وقت پتھروں کے اندر صفا مروہ پتھر ہوتے تھے، پہاڑیاں، اب تو بہت نقشہ بدل گیا ہے۔ پتھر پہ سر رکھ کر کہہ رہے ہیں اے قادر عبد القادر کو معاف کر دے، وہ رب سے مانگ رہے ہیں، اور یہ مسلمان رب کو چھوڑ کر اس سے مانگ رہے ہیں۔ فرق ہے قرآن کے پیغام میں اور ہمارے پیغام میں۔ ہمارا پیغام جو ہم اللہ کے علاوہ اس امت کو اللہ کے بندوں کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں اور ان کی موڑتا ہی نہیں۔ ایک دلیل موڑنے پر، نوح علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، کشتی میں سوار ہو گئے، اپنے سارے مسلمان بٹھا لیے، 72-76 جتنے افراد تھے سارے بٹھا لیے۔ جوان بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، آجا تو بھی کشتی میں اور کافر نہ بن۔ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ابھی پیغمبر اپنے بیٹے کو بلا ہی رہا تھا کہ پانی آیا اور بہا کر لے گیا، غرق ہو گیا۔ اب یہ پیغمبر ہے، اس نے رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، یا اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے آسمان سے نوح علیہ السلام کو کہا انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا ہی نہیں، تیرا بیٹا ہی نہیں۔ بیٹا تو تھا، بیٹا تو تھا، کیوں؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تیار۔ اب پیغمبر ہے، رب کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے۔ اب پیغمبر سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی رب نے موڑی کہ نہ موڑی؟ موڑ دی۔ تو یاد رکھیے گا قرآن مجید کی یہ آیات، یاد رکھیے گا۔ اب دعوت دی، اللہ نے ایک اور بات کی سمجھانے کے لیے، فرمایا
افرائیتم، اچھا یہ تو بتلاؤ، ما تمنون، افرائیتم ما تمنون، تم بیوی کے رحم میں جو منی ٹپکاتے ہو، حقوق زوجیت ادا کرتے ہو، اولاد کی خواہش ہوتی ہے، آدمی صحبت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور رب سے پھر اولاد کی تمنا رکھتا ہے۔ قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، افرائیتم ما تمنون، یہ تو بتلاؤ جو منی تم ٹپکاتے ہو۔ پھر اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، اس منی سے ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہیں؟ دیکھو کتنا سادہ سا سوال ہے، ہم نے پروسیس کیا میاں بیوی نے، اب رب پوچھتے ہیں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے؟ بتلائیے کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ پھر بچے کا نام پیر بخش کیوں رکھ دیتے ہو کہ پیر نے دیا؟ سوچئے گا، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، اور تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے کے بعد رب نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، پیدا ہو گیا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا، پھر کدھر جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے پھر؟ قبر میں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تم میں موت کو متعین کیا ہے۔ قبرستان ہے چھوٹے خیالے میں، آئے ہائے، بندے مرتے ہیں، جنازے ہوتے ہیں، یہ موت دینے والا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور تم اس مسئلے میں مجھے ہرا نہیں سکتے، سبقت نہیں لے جا سکتے کہ کوئی کہہ دے میں نہیں مرتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ رب پھر ناراض ہوتا ہے کہ جب پیدا ہم کرتے ہیں، پیدا ہم نے کیا، موت ہم نے دی، پھر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے جا کر کہتے ہو میری مشکلیں حل کر دے، میرے پریشانیاں دور فرما دے۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، میں تمہاری جگہ کوئی اور بندہ پیدا کر دوں، نئی مخلوق لے آؤں، کر سکتا ہے اللہ کے نہیں کر سکتا۔ الا ان نبدل امثالکم، تبدیل ہی کر دوں، تم جیسے اور پیدا کر دوں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ بڑی وعید ہے، وَنُنْشِئَكُمْ، اور تمہیں بھی پیدا کروں، فی ما لا تعلمون، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تمہیں مرنے کے بعد میں سور بنا کر پیدا کر دوں، خنزیر بنا دوں، جانور بنا کر پیدا کر دوں۔ رب کی ناراضگی ہے نا کہ پیدا میں نے کیا اور جا کر قبر پہ سجدے کرتا ہے، پیدا میں نے کیا، موت میں نے دی، کھلایا میں نے، اور مجھے چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جا کر سلام کر رہا ہے، مسجد میں آ اور مجھ سے مانگ، میں تیری جھولیاں بھرنے کے لیے تیار۔ سوچئے گا ذرا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو پہلی پیدائش۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، دادے نے اٹھایا ہوا ہے، وہ جو ہی پاں کرتا ہے نا پہلی مرتبہ تو فوراً کہتا ہے ماں کی چھاتی پہ ڈالو اس کو، دودھ پلاؤ، میرا بچہ بھوکا ہو گیا ہے۔ تم نے دیکھ لی ہے پہلا پروسیس۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے والا وہ ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ پیدا کرے گا۔ پھر وہاں پوچھے گا وہ بابے کہاں ہیں جن کے نام کے تم نذرانے چڑھاتے تھے؟ وہ بھی سارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں۔ دوسری بات،
اللہ نے یہ بتلائی. آپ زمیندار لوگ ہیں, میں آپ کے لیے چن کر آیتیں لے کر آیا ہوں, بڑی خوبصورت ہے. فرمایا افرأیتم ما تحرثون, اچھا یہ تو بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو, بیج, گندم, کپاس, مونجی, ڈالتے کو نہیں ڈالتے, جوار, گھاس, برسین, جو جس چیز کا بھی بیج, اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے. جٹ آدمی کو 16 جماعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. افرأیتم ما تحرثون, اچھا یہ بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو, اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس بیج سے کومپل تم نکالتے ہو یا تمہارا رب نکالتا ہے؟ فیصلہ کر لیں. سادہ سا سوال ہے. تم نے بیج بویا, گھر چلے گئے, پانی لگا دیا, تیاری کر لی, سارا کھیت, ایکڑ, قلہ, کنال, بیگھا سر سبز ہو گیا. اس بیج کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو کتنا سادہ اللہ سمجھا رہا ہے. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم اس کو اگانے والے ہو یا ہم؟ ہر بندہ کہتا ہے نہیں اگانے والا تو اللہ ہے. پھر اللہ دھمکی دیتا ہے, لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون, اور اگر میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں. میں ایک زمیندار آدمی ہوں, زمیندارہ کرتا ہوں. جب گندم پک جائے اور اوپر سے اولنے پڑنے لگیں تو دل ایسے ایسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب منجی تیار ہو اور اندھیری آ جائے اور 2 کلے زمین کے برابر ہو جائیں, کہتے ہیں اوسطی خراب ہو گئی ہے. ہائے ہائے, لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. پھر پریشان کھڑے ہوتے ہو کہ چٹی پڑ گئی, یہ تو اصل بھی نہ آیا, سارا خرچہ ہی, یوریا کی بوری کتنے ہزاروں کی آ رہی ہے, وہ تو وہ بھی نہ نکل سکا. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا تم کہتے ہو پھر کیا باتیں بناتے ہو, او ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا, ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا, پانی دے دیتے تو وقت پر فصل کھڑی رہتی. نہیں, اس کو اگانے والا بھی وہ, اس کو پکانے والا بھی. اب کہتے ہیں انا لمغربون, اب تو ہم پر توانی پڑ گیا, چٹی پڑ گئی ہے. نہیں, بل نحن محرومون, بلکہ ہم محروم ہو گئے, فارغ ہو گئے. اللہ نے فارغ کر دی کہ بندہ میرا کھلاتا میں, پلاتا میں, سلاتا میں, اولاد میں دوں, کھیتیاں اس کی میں پکاؤں. کتنی گرمی ہے, کتنی گرمی. میں وہ اسلام آباد سے چلا ہوں, گرمی, پنجاب کی گرمی, میری زمین آگے ہے, اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ حفاظت آپ کی بھی فرمائے, ہماری بھی فرمائے. اس گرمی کو لایا کیوں ہے؟ گندم پکے. رب کو سورج کی ضرورت ہے؟ سوچئے گا ذرا. سورج بندے کے لیے, چاند بندے کے لیے, جو کچھ میں نے آیتیں بیان کی ہیں, رات بندے کے لیے, دن بندے کے لیے, بیوی بندے کے لیے, اولاد بندے کے لیے, اور اس بندے کو رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور یہ رب کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے دروں پر پہنچ جاتا ہے. سوچئے گا میرا پیغام, مجھے کسی سے کوئی لڑائی نہیں, کوئی ناراضگی نہیں, میرا بننے کی آپ کے ساتھ شراکت بھی نہیں. میرے ڈنگر بھینسیں اور گائیں آپ کی کیاری میں گھاس نہیں کھا کر گئے, میں غصہ نہ. میرے دل میں ایک درد ہے, یا اللہ میرے مسلمان بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, میرے بیٹے ہیں, میرے جوان بھائی ہیں. اللہ یہ اگر دوزخ میں چلے جائیں تو ہمارا پھر دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں پھر یہ سمجھاتا رہتا ہوں, کوشش کرتا رہتا ہوں. کیوں؟ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اپنی امت کی کمر پکڑتا ہوں دوزخ کے کنارے سے اور لا کر جنت کے دروازے پر لاتا ہوں, یہ کمر چھڑا کر پھر بھاگ جاتا. ساری رات موبائل پر ننگی تصویریں دیکھتا رہتا. میں صبح کو پھر مؤذن میرا اذان دیتا ہے, حی علی الصلاۃ, آ جا نماز میں اور رات کی توبہ کر لے, سارے گناہ میں تیرے دھو دوں گا. میں کمرے پکڑتا ہوں, میں جہاں جاتا ہوں دن رات, تھوڑے آدمی ہوں, 1 ہو یا 1000 ہو, میری کوشش یہ ہے اللہ ان بندوں کو
اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان بندوں کو تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سارے دلائل جو میں نے بیان کیے کہ اللہ اتنا طاقتور ہے، وہ سب کو اٹھا کر نہ ساری دنیا کو لپیٹ کر، آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دے، لا یسأل، کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ آپ مالک ہیں اپنی زمین کے، آپ کہتے ہیں جی بڑی کھیتی باڑی کر لی، اب بچے زیادہ ہو گئے ہیں، میں ادھر ٹاؤن کاٹتا ہوں، ٹاؤن چودھری ٹاؤن، آپ اس کے سارے پلاٹ 5-5 مرلے کے بنا دیتے ہیں۔ ساتھ والا چودھری آپ کا ہی بھائی ہے، وہ کہتا ہے اوے کملیا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا زمین میری، میں جو مرضی کروں۔ اور یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ پھر بھی اتنا رحیم ہے، وہ کہتا ہے 60 سال ہو گئے، 70 سال کا ہو گیا، تو 100 سال کا ہو گیا، تو بوڑھا ہو گیا ہے نا، ایک مرتبہ میرے در پر آ کر کہہ دے یا اللہ آج کے بعد میں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگوں گا، میں وہ تیرے سارے گناہ بھی نیکیاں بنا دوں۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ او میرے بندے، تجھے 50 سال ہو گئے، نماز ہی نہیں پڑھی، آ جا اور آج کہہ دے آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے 50 سال کے وہ جو بے نماز کے گناہ تھے وہ بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ اتنی محبت کرنے والا ہے وہ۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، یہ زمین اور آسمان کتنا بڑا ہے، اگر تو اس میں گناہ اتنے کر لے یہ سارا بھر جائے، کوئی اتنا بڑا پاپی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بھر ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا کوئی خیالے کا زمین آسمان نہیں، پوری دنیا کا، اس میں ایک گناہ نہ ہو۔ کون سا؟ کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ دیتا نہیں، اللہ آتا نہیں، اللہ مدد نہیں کرتا، اور سارے یہ بابے مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ گناہ نہ ہوا، میں اتنی ہی رحمت لے کر آؤں گا، اور اس رحمت کے ساتھ اپنے فضل سے تجھے معاف کر کے جنت میں داخلہ دے گا۔ کہ بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، کئی بچے مادرزاد نابینا پیدا ہو جاتے ہیں، کئیوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے جوانی کے اندر ہی، 40 سال کے بعد تو اینک لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں بالکل اندھا کر دوں اور بہرا کر دوں، تمہاری آنکھیں بھی ختم کر دوں۔ وہ ایک شخص ایک علاقے میں ٹیوب ویل چلا رہا تھا، یہ سچا واقعہ۔ اس علاقے میں ہم نے مرکز، مسجد، مدرسے بنائے ہوئے ہیں۔ نوجوان آدمی تھا، وہ جو ہتھی اس کے اندر پھنسا کر اسے چکر دیتے ہیں، جب چکر چڑھے نا اس نے نکالی تو صحیح طرح نکل نہ سکی، اس کی پیشانی پر وہ لگی اور موقع پر دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ وہ ہمارے پاس اسلام آباد بھی بلایا علاج کے لیے شفا ہسپتال میں، لیکن ڈاکٹروں نے کہا بالکل نابینا ہو گیا، نہیں ٹھیک ہو سکتا، جواب دے دی۔ یہی بات رب نے کہی نَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اگر میں تمہارے دلوں پر مہر لگا دوں اور تمہیں نابینا کر دوں اور بہرا کر دوں۔ دلوں پر مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ قرآن گھر میں موجود ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کل ہی ایک میں ڈاکٹر تھی، اس کو مریض، میں اسے چیک کر رہا تھا، اس نے کہا مجھے 3 سال ہو گئے ہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے، دل ہی نہیں کرتا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، قرآن گھر میں موجود ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ مسجد دروازے پر ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ رمضان المبارک آ گئی ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو اس کو روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، 2 معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقیقت میں نابینا کر دے، کن کہے گا فیکون، بہرا ہو جائے گا۔ اور دوسرا کہ آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور دل بھی صحیح چل رہا، لیکن نہ اس آنکھ سے قرآن کو پڑھتا ہے نہ اس کان سے قرآن کو سنتا۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیے
تو پھر ایک بات تو بتلاؤ، اگر یہ سارا کچھ ہو جائے، تینوں چیز، نابینا بھی، بہرا بھی اور دل بھی کالا کر دے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی یاتیکم بہ، جو آنکھیں بھی ٹھیک کر دے اور کان بھی ٹھیک کر دے اور دل کو بھی ٹھیک کر دے؟ دیکھو سادہ سا سوال، میری کوشش ہوتی ہے، ساری زندگی میری گزر گئی کہ لوگوں کے عقائد کو میں درست کروں، عقیدہ درست ہو کہ جیسا رب طاقتور ہے کائنات کے اندر کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، فرمایا ہے کوئی ہے یاتیکم بہ، جو اس تینوں چیزوں کو ٹھیک کر دے، پھیر دے، تمہیں واپس لا کر دے دے کہ فلاں قبر پر جاؤ اور وہاں پر کوئی نذرانہ چڑھاؤ، وہ تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دے گا، یا فلاں عرس پر جاؤ اور وہاں چڑھاوا چڑھاؤ اور وہ تمہارا درست کر دے گا۔ فرمایا اللہ کریم نے انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو کیسے اللہ تعالی پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتا ہے، پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اللہ کریم نے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، آپ کہہ دیجئے، ذرا بتلاؤ تو صحیح، اگر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اچانک اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے، اچانک اللہ فالج زدہ کر دے، اچانک اللہ اس دھڑکتے ہوئے دل کو بند کر دے، وہ بادشاہ ہے نا، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ نوجوان میں پڑھتا تھا کالج میں، ایک ڈاکٹر گراؤنڈ میں بہاولپور میں چکر لگا رہا تھا، صبح صبح سیر کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے آہستہ آہستہ، نوجوان صبح صبح سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اسی گراؤنڈ میں اس کا دل بند ہوا اور موقع پر فوت ہو گئے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اچانک صحیح جا رہے ہیں، گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا، پوری فیملی ہو گئی، جتنے اولاد بیوی بچے سب تھا، نسل ہی ختم کر دی رب نے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغتتاً، بے خبری میں، بے خبری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کو آپ سو رہے ہیں، رات کو ہم آرام کر رہے ہیں، رات ہوئی سب سوئے پڑے ہیں، اللہ نے زمین کو ہلایا، زلزلہ آیا، ساروں کو موت دے دی۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، بے خبری اور جہرتاً، دن، خبرداری دن کے وقت، 2005 میں 8 اکتوبر کو صبح 8 بجے اللہ نے مظفر آباد کے علاقے میں پہاڑوں کو ہلایا، سینکڑوں لوگ لمحے کے اندر ہی نیلم دریا کے اندر گر کر موت کی وادی میں چلے، ہزاروں مر گئے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کہا کیا سوائے ظالموں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ ظالم کے ساتھ نیک بھی پس جاتے، بد کے ساتھ نیک بھی، جب زلزلہ آتا ہے، چھت گرتی ہے، نمازی بھی مر جاتا ہے، بے نماز بھی مر جاتا ہے، نیک کو بھی موت آ جاتی ہے، بد کو بھی موت آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے قرآن مقدس میں، سوچو تو صحیح، وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے
تیسری نمبر آیت، قل کہہ دیجئے ارأیتم، ذرا دیکھو تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی اس رات کو اتنا لمبا کر دے کہ صبح ہی نہ ہو، قیامت تک، چیلنج سنیے گا، اس بادشاہ نے چیلنج کیا، ان کو اٹھاؤ دو ذرا، چودھری صاحب سونا نہیں، ہاتھ چھوڑ دو، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھو، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ انہیں کہو، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، انہیں کہو ذرا دیکھو تو صحیح، بتلاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو اتنا لمبا کر دے کہ قیامت آ جائے، قیامت آ جائے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء، اگر اللہ رات کو اتنا لمبا کر دے تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ، کوئی معبود ہے جو اس رات کو ختم کر کے روشنی لے آئے؟ سوچ لو کتنے بزرگ ہیں، قبرستان آپ کے گاؤں میں بھی ہوگا، ہمارے شہر اسلام آباد میں بھی ہے، کوئی مقبرہ آپ کے گاؤں میں قریب بھی ہوگا، کسی بزرگ کا دربار بھی ہوگا، اگر اللہ دن کو ہی لے جائے اور رات ہی کر دے تو کوئی ہے من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اٹھائیے گا ان کو بھی، چوری صاحب چھڑ دے آتا نہیں، جمعہ پڑھنا آئے ہو نا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون، کوئی ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی، وہ میرے اسلام آباد کا کوئی بزرگ ہو، آپ کے فیصل آباد کا کوئی بزرگ ہو، کوئی پرانوں میں سے ہو، کوئی زندوں میں سے ہو، کوئی فوت شدہ میں سے ہو، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اگر اللہ رات ہی رات کر دے تو میرا بزرگ اس رات کو دن میں تبدیل کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اچھا یہ تو رات کی بات تھی، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ارأیتم، یہ بھی بتا دو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے، رات ہی نہ آئے، دن ہی دن رکھے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، کوئی بزرگ، ولی، علی، نبی، کوئی درویش، کوئی مجذوب، کوئی سائیں، کوئی ہے جو یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ وہ رات کو لے آئے اور تم سکون سے سو سکو؟ دیکھو کتنا بڑا چیلنج، گھر جائیے گا، یہ 20واں پارہ ہے، سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 71 اور 72 ہے، گھر جا کر جو آپ کے گھر میں قرآن ترجمے والا موجود ہے اس میں اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ سید نے کہیں غلط ترجمہ تو نہیں کر دیا، وہابیوں والا ترجمہ تو نہیں کر دیا۔ اللہ کی قسم میری بڑی خواہش ہے، بڑی خواہش ہے کہ اللہ ایک ایک مسلمان کو اپنا بنا لے، ایک ایک مسلمان کو، وہ مسلمان سنی ہے، وہابی ہے، کسی فرقے سے ہے، اسے یہ خبر ہو کہ سب سے زیادہ طاقتوں والا صرف اللہ کی ذات، وہ رات کو لے آئے، وہ دن کو لے آئے، قیامت تک دن ہی دن کر دے، کوئی بندہ بلیل تسکنون فی، پھر رات نہیں لا سکتا کہ ہم سکون اختیار کر سکیں۔ افلا تبصرون،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ رات بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے جن کو رات کو نیند نہیں آتی، بیمار ہے، بزرگ ہے یا جوان ہے، نیند کی بیماری ہے، ساری رات وہ کروٹیں لیتا رہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ صبح کب ہوگی، یا اللہ صبح کب ہوگی. دیکھتا ہے بیوی سوئی بھی ہے، بچے سو رہے ہیں، والدین آرام کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے بھی نیند دے دے. اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے. اگر اللہ ہر بندے کے لیے رات کو سونے کے لیے الگ الگ وقت مقرر کر دیتا کہ یہ دن میں سوئیں گے جمعے میں، یہ عصر پہ سوئیں گے، یہ مغرب پر سوئے گا، یہ عشاء کے بعد سوئے گا، تو دنیا کا نظام چل سکتا ہی نہیں. کیوں؟ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں. مجھے ضرورت ہے بازار میں خریداری کی، آپ کو ضرورت ہے بیچنے کی، مجھے ضرورت ہے فصل کی کٹائی کی، آپ کو ضرورت ہے گندم اٹھانے کی. اگر کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے، وقت الگ الگ ہوں تو زندگی کا نظام چل سکتا نہیں. اس لیے رب نے رات بنائی کہ اب رات ہو گئی ہے، سب سو جاؤ، اور جب فجر ہوگی سب سے پہلے اٹھ کر میرے سامنے جھک کر دن کے لیے اپنا فضل تلاش کرنا، اور سارے دن کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنا. اس لیے رب نے یہ رات اور دن کو بنایا. اور اگر یہ نظام ختم کر دے تو پھر دنیا کا نظام چل سکتا نہیں. فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی دلیل بھی یہ ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے اپنے فضل و کرم سے رات کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا، تاکہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات کو تم آرام کرو، اور دن میں وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اپنی روزی کو تلاش کر کے اس اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، آج میں نے گندم کی کٹائی کر لی. اللہ تیرا بڑا شکر ہے، آج ڈھیری اٹھا کر میں گھر لے آیا ہوں. اللہ تیرا بڑا شکر ہے. کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے نیچے تھے اور ڈھیری کے وقت اس انتظار میں تھے کہ شاید کلو دانہ یہ مجھے فقیر کو بھی دے دے گا. اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کریں. اب اللہ نے یہ 3-4 باتیں جو بتلائی ہیں چیلنج کے طور پر، اب اللہ نے سوال کیا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں اللہ پکار کر فرمائے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، نادا ینادی، اونچی آواز کے اندر ساری دنیا موجود ہوگی، سارے بزرگ، سارے اولیاء، سارے شہداء اور سارے اتقیاء سب جمع ہوں گے حشر کے میدان میں کہ مالک بادشاہ رب کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، وہ کہاں ہے جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا. دیکھو قرآن ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہو، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ انہیں پکارے گا. کیا کہے گا؟ فَيَقُول، کہے گا اینا، کہاں ہے شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ، شرکا شریک، الذین، وہ جو، کنتم تھے تم، تزعمون، یہ زوم تھا تمہارا کہ یہ ہمیں یہ پیر اور فقیر رب کے عذاب سے بچا لیں. یہ قرآن کا ترجمہ. جنہیں تم میرا شریک کرتے تھے، میرا ساتھی بنا دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے اور ہماری سنتا نہیں. ہم ہیں گناہگار. اور بات بھی بڑی خوبصورت ہوتا کہ ہم ہیں گناہگار اور یہ ہیں نیک. ہماری رب سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے. سادہ سا اصول ہے. دیکھو جی، سید ہے، آل رسول ہے، آل علی ہے، نیک آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے،
ان کی نہیں موڑتا۔ میں اس پر صرف ایک دلیل دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ کہنا کہ ہماری سنتا نہیں، یہ بالکل غلط، بالکل غلط۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات، ہفتے میں ایک دن نہیں، ہر رات تہجد کے وقت اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پھر اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے خود ہی آ گیا۔ اب کوئی ہے جو مانگے، میں تو مانگتا ہی نہیں، میں تو اس بزرگ سے جا کر کہہ رہا ہوں تو میرے لیے مانگ، تو میرے لیے مانگ۔ اور اللہ کہتا ہے میں آ گیا ہوں، مانگ۔ کہتا ہے میں تو نہیں مانگتا، میں تو نہیں مانگتا۔ اور عقل دیکھیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، دیکھیے گا اللہ زندہ ہے، حی و قیوم ہے۔ ہر مسجد میں نماز کے بعد آیت کرسی پڑھتے اللہ لا الہ الا ہو، آگے کیا ہے؟ الحی۔ حی کا معنی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور جو مانگ رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کی آنکھیں بند بول دو ہاتھ۔ الحی وہ زندہ ہے، اور جو مانگنے والا ہے جس کو دینا ہے رب نے وہ بھی زندہ ہے۔ زندہ رب اس اپنے بندے زندہ سے کہتا ہے مانگ، یہ کہتا ہے نہیں میں تو مردے سے مانگوں گا جا کر۔ اس کی ڈائریکٹ وہ نہیں سنتا۔ اور یہ قبر کے اندر جو بند ہے، جسے فوت ہونے کی وجہ سے قبر میں بند کر دیا گیا، دفن کر دیا، مدفون ہو گئے ہیں وہ بزرگ، یہ جا کر زندہ اس سے کہتا ہے تو میرے لیے مانگ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے پوچھئے، فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے۔ وہ گواہ کون ہے؟ ہر امت کا پیغمبر۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے پیغمبر کو الگ کر لیا جائے گا، الگ ہو جائیں، اور پھر ہاتھو برہانکم، امت سے کہا جائے گا جو زندہ رب کو چھوڑ کر قبر والے سے مانگتے تھے، لاؤ دلیلیں پیش کرو، لاؤ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو۔ میرے پیغمبر نے تو توحید کی دعوت دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ اب تم نے اس توحید کو نہ مانا۔ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کہتے قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہہ دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی سے مانگو۔ وہ جو پتھروں کے انہوں نے بزرگ بنائے ہوئے تھے، پتھر تراش تراش کر، لیکن جو شکل بناتے تھے نا وہ اپنے فوت شدہ بزرگ کی بناتے تھے۔ یہ یاد رکھیں، خالی پتھر نہیں تھے، خالی شکلیں نہیں تھیں، وہ جو شکل تراشتے تھے وہ اپنے فوت شدہ نیک مسلمان بزرگ کی شکل تراش کر یہ سمجھتے تھے کہ وہ بزرگ کی روح اس پتھر میں آ جاتی ہے، پھر ہماری درخواست سن لیتی ہے اور پھر درخواست اس تک پہنچا دیتی ہے۔ رب نے فرمایا دلیلیں پیش کرو۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ، تم میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، ان پتھروں کی مکہ کے لوگ عبادت کرتے تھے، اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان بزرگوں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، نظر و نیاز غیر اللہ کی نام کی چڑھاتے ہیں۔ یہ عبادت ہے ساری چیزیں۔
اور دھرتی پر عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ کس کی عبادت ہوگی؟ صرف اللہ کی۔ فرمایا دلیلیں پیش کرو، یہ اس وقت جان لیں گے فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقِّ، کہ حق، توحید، عقیدہ اور ایمان للہ، وہ تو اللہ کے لیے تھا اور ہم اس پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقِّ للہ، اللہ کی طرف سے ہے، کوئی جواب نہ دے سکیں گے، ساکت کھڑے ہو جائیں گے چپ کر کے، جواب ہی کوئی نہیں۔ اب علم ہو گیا ہے کہ سارے بزرگ اور سارے لوگ، نیک بھی اور بد بھی، سب اللہ کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ ہماری تو وہ وہاں سن لیتے تھے دنیا میں، اور یہاں سننے کے لیے حشر کے میدان میں تیار نہیں۔ دیکھیے، میں پھر درخواست کروں گا اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، جس نے بھی ترجمہ کیا ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہ قرآن ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے بھاگ جائے، حتیٰ کہ باپ اولاد سے بھاگ جائے گا، بیوی خامی سے بھاگ جائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں پہلے بھائی ایسے اکٹھے ہوتے، جتنے بھی بھائی بہن اکٹھے ہوتے، اور جب شادیاں ہوتی ہیں پھر ایسے بکھر جاتے، اپنے اپنے مکان، ابا جی کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر چچا، بچے کا چچا، میرے بیٹے کو میرا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی ڈنڈا اٹھا کر اس کی صفائی کرے تو یہ سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا۔ میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ اس کو جگائیے، سرکار جا کے بیٹھا، میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ میری زمین میں ہل کیسے چلایا؟ ونڈ ہو گیا ہے، تیرا قلعہ ادھر ہے، یہ میری زمین ہے، میرے بچوں کا رزق ہے۔ سگا بھائی دوسرے بھائی کے خلاف دنیا میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو حشر کا میدان ہے۔ رب نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ساری برادری ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے گی، ساری۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کم ہوگی ایک آدمی کی، رب کہے گا جا نیکی ایک لے آ، تجھے میں جنت دے دیتا ہوں۔ وہ بیٹا ہے تو باپ کے پاس جائے گا، باپ ہے تو بیٹے کے پاس جائے گا، بیوی ہے تو خامن کے پاس جائے گی، بہن ہے تو بھائی کے پاس جائے گی۔ دوسرا کوئی بھی رشتہ دار صاف کہہ دے گا آج تو مجھے خود ضرورت ہے، میں تجھے ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے رب کریم نے فرمایا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گھڑتے تھے نا کہانیاں، سب کچھ گم ہو گئے۔ یہ قرآن کا درجہ، وَضَلَّ عَنْهُمْ، کھو گیا ہے ان سے، ماں جو کانو تھے وہ یفترون، گھڑتے، کیا گھڑتے تھے؟ بابا جی روز رات کو آ جاتے، روز آ جاتے۔ اب وہ میں ایک بغدادی ہے مولوی، اس کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہنے لگا اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ خدا کی خدائی یعنی ساری کائنات، لوح محفوظ، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سارا خلا پیر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں اس طریقے سے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ یہ اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی بات، یہ کون ہے؟ یہ تو عبد القادر ہے، اور وہ کون ہے؟ قادر ہے، یہ تو بندہ ہے اس کا۔ اور تاریخ میں لکھے عبد القادر سید بیت اللہ میں گئے، اس وقت پتھروں کے اندر صفا مروہ پتھر ہوتے تھے، پہاڑیاں، اب تو بہت نقشہ بدل گیا ہے، پتھر پہ سر رکھ کر کہہ رہا ہے اے قادر عبد القادر کو معاف کر دے، وہ رب سے مانگ رہے ہیں، اور یہ مسلمان رب کو چھوڑ کر اس سے مانگ رہے ہیں۔ فرق ہے۔
قرآن کے پیغام میں اور ہمارے پیغام میں۔ ہمارا پیغام جو ہم اللہ کے علاوہ اس امت کو اللہ کے بندوں کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں اور ان کی موڑتا ہی نہیں۔ ایک دلیل موڑنے پر، نوح علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، کشتی میں سوار ہو گئے، اپنے سارے مسلمان بٹھا لیے، 72 76 جتنے افراد تھے سارے بٹھا لیے۔ جوان بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، آجا تو بھی کشتی میں اور کافر نہ بن۔ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ابھی پیغمبر اپنے بیٹے کو بلا ہی رہا تھا کہ پانی آیا اور بہا کر لے گیا، غرق ہو گیا۔ اب یہ پیغمبر ہے، اس نے رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، یا اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے آسمان سے نوح علیہ السلام کو کہا انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا ہی نہیں، تیرا بیٹا ہی نہیں۔ بیٹا تو تھا، بیٹا تو تھا، کیوں؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تیار۔ اب پیغمبر ہے، رب کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے۔ اب پیغمبر سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی رب نے موڑی کہ نہ موڑی؟ موڑ دی۔ تو یاد رکھیے گا قرآن مجید کی یہ آیات، یاد رکھیے گا۔ اب دعوت دی، اللہ نے ایک اور بات کی سمجھانے کے لیے، فرمایا افرائیتم، اچھا یہ تو بتلاؤ ما تمنون، افرائیتم ما تمنون، تم بیوی کے رحم میں جو منی ٹپکاتے ہو، حقوق زوجیت ادا کرتے ہو، اولاد کی خواہش ہوتی ہے، آدمی صحبت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور رب سے پھر اولاد کی تمنا رکھتا ہے۔ قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، افرائیتم ما تمنون، یہ تو بتلاؤ جو منی تم ٹپکاتے ہو۔ پھر اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، اس کی اس منی سے ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہیں؟ دیکھو کتنا سادہ سا سوال ہے، ہم نے پروسیس کیا میاں بیوی نے، اب رب پوچھتے ہیں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے؟ بتلائیے کون ہے پیدا کرنے والے؟ اللہ۔ پھر بچے کا نام پیر بخش کیوں رکھ دیتے ہو کہ پیر نے دیا؟ سوچئے گا، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، اور تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے کے بعد رب نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پیدا ہو گیا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا، پھر کدھر جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے پھر؟ قبر میں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تم میں موت کو متعین کیا ہے۔ قبرستان ہے چھوٹے خیالے میں، آئے ہائے، بندے مرتے ہیں، جنازے ہوتے ہیں، یہ موت دینے والا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور تم اس مسئلے میں مجھے ہرا نہیں سکتے، سبقت نہیں لے جا سکتے کہ کوئی کہہ دے میں نہیں مرتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟
رب پھر ناراض ہوتا ہے کہ جب پیدا ہم کرتے ہیں، پیدا ہم نے کیا، موت ہم نے دی، پھر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے جا کر کہتے ہو میری مشکلیں حل کر دے، میرے پریشانیاں دور فرما دے۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، میں تمہاری جگہ کوئی اور بندہ پیدا کر دوں، نئی مخلوق لے آؤں، کر سکتا ہے اللہ کے نہیں کر سکتا۔ الا ان نبدل امثالکم، تبدیل کر دوں، تم جیسے اور پیدا کر دوں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ بڑی وعید ہے، وَنُنْشِئَكُمْ، اور تمہیں بھی پیدا کروں، فی ما لا تعلمون، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تمہیں مرنے کے بعد میں سور بنا کر پیدا کر دوں، خنزیر بنا دوں، جانور بنا کر پیدا کر دوں۔ رب کی ناراضگی ہے نا کہ پیدا میں نے کیا اور جا کر قبر پہ سجدے کرتا ہے، پیدا میں نے کیا، موت میں نے دی، کھلایا میں نے، اور مجھے چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جا کر سلام کر رہا ہے، مسجد میں آ اور مجھ سے مانگ، میں تیری جھولیاں بھرنے کے لیے تیار۔ سوچئے گا ذرا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو پہلی پیدائش، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، دادے نے اٹھایا ہوا ہے، وہ جو ہی پاں کرتا ہے نا پہلی مرتبہ تو فوراً کہتا ہے ماں کی چھاتی پہ ڈالو اس کو، دودھ پلاؤ، میرا بچہ بھوکا ہو گیا ہے۔ تم نے دیکھ لی ہے پہلا پراسس، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے والا وہ ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ پیدا کرے گا۔ پھر وہاں پوچھے گا وہ بابے کہاں ہیں جن کے نام کے تم نذرانے چڑھاتے تھے؟ وہ بھی سارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں۔ دوسری بات اللہ نے یہ بتلائی، آپ زمیندار لوگ ہیں، میں آپ کے لیے چن کر آیتیں لے کر آیا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تحرسون، اچھا یہ تو بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو، بیج، گندم، کپاس، مونجی، ڈالتے ہو کہ نہیں ڈالتے؟ جوار، گھاس، برسین، جو جس چیز کا بھی بیج، اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے جٹ آدمی کو 16 جماعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ افرأیتم ما تحرسون، اچھا یہ بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس بیج سے کومپل تم نکالتے ہو یا تمہارا رب نکالتا ہے؟ فیصلہ کر لیں، سادہ سا سوال ہے۔ تم نے بیج بویا ہے، گھر چلے گئے، پانی لگا دیا، تیاری کر لی، سارا کھیت، ایکڑ، قلہ، کنال، بیگھا سرسبز ہو گیا، اس بیج کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھو کتنا سادہ اللہ سمجھا رہا ہے، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اس کو اگانے والے ہو یا ہم؟ ہر بندہ کہتا نہیں اگانے والا تو اللہ ہے، پھر اللہ دھمکی دیتا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اور اگر میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں، میں ایک زمیندار آدمی ہوں، زمیندارہ کرتا ہوں، جب گندم پک جائے اور اوپر سے اولنے پڑنے لگیں تو دل ایسے ایسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب منجی تیار ہو اور اندھیری آ جائے اور 2 کلے زمین کے برابر ہو جائیں، کہتے ہیں اوسطی خراب ہو گئی ہے، ہائے ہائے لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، پھر پریشان کھڑے ہوتے ہو کہ چٹی پڑ گئی، یہ تو اصل بھی نہ آیا، سارا خرچہ ہی، یوریا کی بوری کتنے ہزاروں کی آ رہی ہے، وہ تو وہ بھی نہ نکل سکا۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا تم کہتے ہو پھر کیا باتیں بناتے ہو، ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا، ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا، پانی دے دیتے تو وقت پر فصل کھڑی رہتی، نہیں، اس کو اگانے والا بھی وہ، اس کو پکانے والا بھی۔ اب کہتے ہیں انا لمغربون،
اب تو ہم پر توانی پڑ گیا ہے، چٹی پڑ گئی ہے، نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ اللہ نے فارغ کر دی کہ بندہ میرا کھلاتا میں، پلاتا میں، سلاتا میں، اولاد میں دوں، کھیتیاں اس کی میں پکاؤں۔ کتنی گرمی ہے، کتنی گرمی، میں وہ اسلام آباد سے چلا ہوں، گرمی پنجاب کی گرمی، میری زمین آگے ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ حفاظت آپ کی بھی فرمائے ہماری بھی فرمائے۔ اس گرمی کو لایا کیوں ہے؟ گندم پکے۔ رب کو سورج کی ضرورت ہے؟ سوچئے گا ذرا، سورج بندے کے لیے، چاند بندے کے لیے، جو کچھ میں نے آیتیں بیان کی ہیں، رات بندے کے لیے، دن بندے کے لیے، بیوی بندے کے لیے، اولاد بندے کے لیے، اور اس بندے کو رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور یہ رب کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے دروں پر پہنچ جاتا ہے۔ سوچئے گا میرا پیغام، مجھے کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، میرا بننے کی آپ کے ساتھ شراکت بھی نہیں، میرے ڈنگر بھینسیں اور گائیں آپ کے کیاری میں گھاس نہیں کھا کر گئے، میں غصہ نہ، میرے دل میں ایک درد ہے، یا اللہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے جوان بھائی ہیں، اللہ یہ اگر دوزخ میں چلے جائیں تو ہمارا پھر دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں پھر یہ سمجھاتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں، کیوں؟ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت کی کمر پکڑتا ہوں دوزخ کے کنارے سے اور لا کر جنت کے دروازے پر لاتا ہوں، یہ کمر چھڑا کر پھر بھاگ جاتا ہوں، ساری رات موبائل پر ننگی تصویریں دیکھتا رہتا ہوں، میں صبح کو پھر مؤذن میرا اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جا نماز میں اور رات کی توبہ کر لے، سارے گناہ میں تیرے دھو دوں گا۔ میں کمرے پکڑتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں دن رات، تھوڑے آدمی ہوں، ایک ہو یا 1000 ہو، میری کوشش یہ ہے اللہ ان بندوں کو اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان بندوں کو تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سارے دلائل جو میں نے بیان کیے کہ اللہ اتنا طاقتور ہے، وہ سب کو اٹھا کرنا، ساری دنیا کو لپیٹ کر، آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دے، لا یسأل، کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، آپ مالک ہیں اپنی زمین کے، آپ کہتے ہیں جی بڑی کھیتی باڑی کر لی، اب بچے زیادہ ہو گئے ہیں، میں ادھر ٹاؤن کاٹتا ہوں، ٹاؤن، چودھری ٹاؤن، آپ اس کے سارے پلاٹ 5-5 مرلے کے بنا دیتے ہیں، ساتھ والا چودھری آپ کا ہی بھائی ہے، وہ کہتا ہے اوہ کملے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا زمین میری، میں جو مرضی کروں، اور یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ پھر بھی اتنا رحیم ہے، وہ کہتا ہے 60 سال ہو گئے، 70 سال کا ہو گیا، تو 100 سال کا ہو گیا، تو بوڑھا ہو گیا ہے نا، ایک مرتبہ میرے در پر آ کر کہہ دے یا اللہ آج کے بعد میں تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگوں گا، میں وہ تیرے سارے گناہ بھی نیکیاں بنا دوں۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ او میرے بندے، تجھے 50 سال ہو گئے، نماز ہی نہیں پڑھی، آ جا اور آج کہہ دے آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے 50 سال کے وہ جو بے نماز کے گناہ تھے وہ بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ اتنی محبت کرنے والا ہے وہ۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، یہ زمین اور آسمان کتنا بڑا ہے، اگر تو اس میں گناہ اتنے کر لے یہ سارا بھر جائے، کوئی اتنا بڑا پاپی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بھر ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا کوئی خیالے کا زمین آسمان نہیں، پوری دنیا کا، اس میں ایک گناہ نہ ہو۔ کون سا؟ کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ دیتا نہیں، اللہ آتا نہیں، اللہ مدد نہیں کرتا، اور سارے یہ بابے مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ گناہ نہ ہوا میں اتنی ہی رحمت لے کر آؤں گا، اور اس رحمت کے ساتھ اپنے فضل سے تجھے معاف کر کے جنت میں داخلہ دے گا۔